بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ آج کے دور میں دنیا ایک گلوبل ولیج کا روپ دار گئی ہے، لیکن پھر بھی مختلف کلچر کے لوگ اپنی جغرافیائی خصوصیات رکھتے ہوئے کھانے پینے، وہاں کا مخصوص ماحول، مخصوص زبان اور قانونی موشگافیوں سے متعلق مشکلات کا شکار اور اپنا علیحدہ سے مقام رکھتے ہیں۔ ایک غیر ملکی قیدی، فارن پریزنر، کسی دوسرے ملک میں جب کسی الزام کا شکار ہو کے قید میں چلا جاتا ہے تو انصاف کے حصول میں جو ابتدائی دقت پیش آتی ہے وہ زبان کی رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ زبان کا فرق ایک ایسا فرق ہوتا ہے کہ وہ کسی کونسل کو، کسی وکیل کو اپنی بات اور اپنا مقدمہ، اپنے جذبات و احساسات بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اس کے لیے۔ آج کے دور میں ہر قانون خواہ انٹرپریٹر کی سہولت تو دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بطور انٹرپریٹر، ترجمہ کرنے والا کے طور پہ جو کام کرتے ہیں، کیا وہ اتنے ماہر ہیں کہ ایک غیر ملکی قیدی کی بات کو اس کے احساسات کے ساتھ اس کے کونسل اور اس کے وکیل کو سمجھا سکیں؟ غیر ملکی قیدیوں کے ساتھ جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ مقدمے کی غیر مناسب پیروی ہوتی ہے۔ زبان کی بے سمجھی غیر ملکی قیدیوں کے ٹرائلز میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور دوسرا، جس معاشرے میں وہ غیر ملکی قیدی اپنی قید کاٹ رہا ہوتا ہے، اس سوسائٹی کا ہر فرد اس کو اپنا دشمن گردان رہا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے لاہور کی ایک کورٹ میں پولینڈ کی ایک خاتون کو ٹرائل کیا گیا تھا نارکوٹکس کے کیسز میں، اور نارکوٹکس کے کیس کے اندر جب اس کو سزا سنائی گئی تو بنیادی طور پر اس خاتون کے، اس کے وکلاء کے اور جو عام وہاں پہ لوگ موجود تھے ان سب کی لینگویجز میں، ان کے احساسات میں ہیل آف ڈیفینس تھا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، اس کو پتہ چلا کہ اس کو 7-8 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن لوگ اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل لا کی زبان میں غیر ملکی قیدی، فارن پریزنر کو جلد نشانہ بننے والا طبقہ یعنی ولنریبل کمیونٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ غیر ملکی قیدی کے طور پہ، غیر ملکی پریزنر کے طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے ملک کے سماج کی کسی بھی ناانصافی کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں گئے، وہاں کے قانون کی عدم واقفیت کا ہونا اور عدم واقفیت کی بنا پر جرائم میں ملوث ہو جانا، غیر ملک میں دیار غیر میں پولیس، پراسیکیوشن اور عدالتوں سے ٹرائل کو فیس کرنا،
دیار غیر میں دوسرے ملکوں میں ایک فارن پریزنر کو اچھا وکیل نہیں ملتا، اچھا ترجمان نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جیل کا ماحول میں فرق، قید و صحبت، بنیادی زندگی کی سہولتیں کا فقدان ہوتا ہے، اوپن جیل اور پیرول کا نہ ملنا ایک ایسا تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ ایک فارن پریزنر روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے۔ اب ان فارن پریزنرز جو دیار غیر میں بیچارے قید تنہائی کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر انٹرنیشنل لا میں ان کے حقوق کا جو تعین کیا گیا ہے، اس حوالے سے چائے کے ایک کپ پہ کچھ ڈسکشنز ہوئی کچھ دوستوں کے درمیان۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیشنل لا میں فارن پریزنرز کے رائٹس کا تعین اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں ویانا کنونشن، جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کے بین الاقوامی معیارات، قیدیوں کا آپس میں ممالک کا تبادلہ اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے مختلف ممالک کے مابین جو معاہدہ جات ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹارچر یعنی تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کا کنونشن جو ہے، جو کہ 10 جنوری 1984 کو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن نمبر 39/46 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اب جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 39/46 جو ہے، اس میں یہ واضح کر دیا گیا، ایک معاہدہ اسٹیبلش کر دیا گیا اس کنونشن کے اندر کہ انسانی حقوق کا مقصد دنیا بھر سے تشدد کی روک تھام اور پھر وہ عمل جو ظلم پر مبنی ہو، غیر انسانی ہو، ہتک آمیز ہو اور کسی غیر ملکی قیدی کی سزا سے متعلق ہو، قانون، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کی مناسبت سے اس تمام تشدد کو نگیٹ کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب قرارداد نمبر 39/46 جنرل اسمبلی 10 جنوری 1984 کو جو پاس کی گئی تھی، کنونشن اگینسٹ ٹارچر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اس قرارداد کے آرٹیکل نمبر 2، آرٹیکل نمبر 3، آرٹیکل نمبر 6، آرٹیکل نمبر 7، آرٹیکل نمبر 9 اور آرٹیکل نمبر 13 کے تحت فارن پریزنرز کے حقوق کو ڈٹرمن کر دیا گیا اور کہا گیا کہ فارن پریزنرز کے رائٹس کو سیکیور کیا جائے گا، ان کے حق زندگی کو اور رائٹ ٹو لائیولیہڈ ود ریزنیبل سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے گا، خواہ وہ پوری دنیا کی کسی بھی جگہ پر بطور غیر ملکی قیدی اپنی سزا کاٹ رہے ہوں۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 2
قرارداد نمبر 39/46 یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو پاس کی گئی تھی، اس میں فارن پریزنرز کے حوالے سے ہر طرح کے تشدد کی ممانعت کی گئی ہے، چاہے جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، ملک کے اندر اندرونی سیاسی حالات خراب ہوں، ایمرجنسی بھی ہو، فارن پریزنرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ آرٹیکل 3 کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے اندر جو قرارداد 1984 میں جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 39/46 پاس کی گئی تھی، اس کے آرٹیکل نمبر 3 کے اندر ایکسٹراڈیشن یعنی ایک مجرم جو پناہ گزین کو اس ملک کے حوالے کرنا، ایکسٹراڈیشن یعنی قیدیوں کا تبادلہ جو ہے، کی وجہ سے اتنا شدید خطرہ ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو کہ کسی شخص کا اپنے ملک میں سخت نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو دین ایکسٹراڈیشن میں فارن پریزنرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ایک ملک قیدی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگلے ممالک جہاں پہ وہ حوالہ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس قیدی کو بہت زیادہ اس کی زندگی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی قرارداد کی آرٹیکل نمبر 6 میں فارن پریزنرز کے لیے گرفتاری اور گرفتاری کے بعد قید سے متعلق گائیڈ لائنز فراہم کی گئی تھی، اور جرم ہونے پر ایسے شخص کو جو فارن پریزنر کے طور پہ سامنے آتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس ملک کو اس سے رابطہ کرنے کی، جہاں سے وہ آیا ہے وہاں کا جو ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن اس سے رابطہ کرنا چاہے یا کسی نمائندے کے ذریعے اس سے ملنا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ یہ بات آرٹیکل نمبر 6 ریزولوشن نمبر 39/46 جنرل اسمبلی کے اندر جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر پاس کیا گیا تھا اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی۔ اسی کنونشن کی آرٹیکل نمبر 7 کے اندر کہا گیا کہ ایک فارن پریزنرز کی گرفتاری اور قید کے معاملات میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو کیس پیش کیا جائے گا تاکہ مناسب طریقہ کار سے فارن پریزنرز کے رائٹس کو سیکیور کرتے ہوئے باقاعدہ مناسب طریقہ کار سے ٹرائل کیا جا سکے۔ اس کے بعد اسی قرارداد کی آرٹیکل نمبر 9 کے اندر ایسے فارن پریزنرز کو افریقین ممالک کی جانب سے قانونی مدد اور مقدمات کی پیروی میں ضروری سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا کہ جس ملک میں وہ قید کیا گیا ہے یا جس ملک کا وہ باشندہ ہے ان کو باؤنڈ کیا گیا۔ آرٹیکل نمبر 9 اس کنونشن کے حوالے سے جو ریزولوشن پاس کی گئی تھی اس میں کہ اس فارن پریزنرز کو ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ ملک جس کا وہ شہری ہے یا جس ملک میں وہ بطور قیدی اپنی قید کاٹ رہا ہے یا ٹرائل کو فیس کر رہا ہے۔ اور اسی کنونشن کے آرٹیکل نمبر 13 میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی قیدی کا حق ہے کہ اس پر تشدد نہ کیا جائے، اور تشدد کے معاملات میں ممانعت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ جس ملک میں ایک غیر ملکی قیدی اپنی ٹرائل کو فیس کر رہا ہے اس کو اس ملک کی ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر
جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 39/46 کے آرٹیکل 13 کی روشنی میں غیر جانبدارانہ تفتیش کا بندوبست کرے، کسی قسم کی جانبدارانہ بائسڈ قسم کی تفتیش نہ ہو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ دسمبر 1988 کے اندر اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 43/173 کے اندر یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اسٹیبلش کی گئی تھی کہ کسی فارن پرزنر کو، غیر ملکی قیدی کو، اگر زبان کا مسئلہ ہے، یہ کہ وہ جس ملک میں ٹرائل کو فیس کرنے جا رہا ہے یا جس ملک میں وہ قید میں ہے وہ وہاں کی زبان نہیں سمجھ پا رہا، وہاں کی زبان بول نہیں سکتا، دین جو صاحب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اس غیر ملکی قیدی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو مناسب قانونی رہنمائی فراہم کی جائے اور اچھے انٹرپریٹرز فراہم کی جائے۔ اس کے بعد بنیادی طور پر غیر ملکی قیدیوں سے اچھے بیہیویئرز اور حسن سلوک کے بارے میں اقوام متحدہ کی پہلا کنونشن، جو کہ انسداد جرائم اور اصلاح مجرمان کے حوالے سے جنیوا کنونشن 1955 میں اسٹیبلش ہوا۔ جنیوا کنونشن میں غیر ملکی قیدیوں کے تمام انسانی رائٹس رکھنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز فراہم کر دی گئی۔ اب جنیوا کنونشن 1955 چونکہ ایک غیر قانونی مسودہ ہے، لیکن چونکہ اقوام متحدہ اس بات کو ایک انٹرنیشنل لیگل ایگریمنٹ اس کنونشن کو مانتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر اس کا نافذ العمل ہونا، جو ممالک بھی یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا کے اندر ہیں ان تمام ممبر ممالک کے اوپر یکساں بنیادوں پر جنیوا کنونشن 1955 جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دا یونائٹڈ نیشنز اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار ٹریٹمنٹ آف پریزنرز، جس کو ہم UNSMR کہتے ہیں۔ اس کے رول نمبر 38 کے اندر جو کوئی فارن نیشنل ہے اس کو مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں گی کہ جب وہ بیچارہ کسی جرم میں گرفتار ہو گیا ہے تو وہ اپنے ڈپلومیٹک نمائندے سے رابطہ کر سکے، اپنی ایمبیسی کو، اپنی ہائی کمیشن سے رابطہ کر سکے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن ماڈل ایگریمنٹ، جو کہ غیر ملکی قیدیوں کے تبادلے اور غیر ملکی قیدیوں کی اصلاح اور فلاح و بہبود کی سفارشات رکھتا ہے، اٹلی کے شہر میلان میں 1985 میں 7ویں کانفرنس کے اندر منظور کیا گیا، اور جس کی بات میں جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 40/32 کے ذریعے توثیق کی گئی تھی، اس کو ریٹیفائی کر دیا گیا۔ اب اٹلی کے شہر میلان میں جب 1985 میں فارن پریزنرز کے حوالے سے UN ماڈل ایگریمنٹ جو بنایا گیا تھا، جس میں جنرل اسمبلی نے قرارداد
کی توثیق کی تھی، اس ایگریمنٹ کی روشنی میں تمام غیر ملکی قیدیوں کو، تمام فارن پریزنرز کو، اور اس چیز سے بالا تر ہو کہ وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر قید ہیں، تمام فارن پریزنرز کی سہولیات عام قیدیوں کی طرح، تمام سہولیات جو اس ملک میں عام قیدیوں کو دی جاتی ہیں وہی سہولتیں، بلکہ اس سے بہتر سہولتیں ایک فارن پریزنرز کو دی جائیں گی۔ جیسا کہ جیل کے اندر تعلیم کا نظام ہے، کام کاج، پیشہ ورانہ تربیت تک رسائی کا کام ہے، یہ تمام سہولیات اس کو فراہم کی جائیں گی۔ اور سزاؤں کی کٹوتی کا جو آپشن ہے، پوری طرح جو اس ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق وہ لاگو ہوگا۔ مذہبی تہوار، مذہبی فرائض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا، اور اس غیر ملکی قیدی کے جو بھی مذہبی اور سماجی رسم و رواج ہیں ان کی عزت کی جائے گی، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور ایک غیر ملکی قیدی کو میڈیکل کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی، انہیں خصوصی خوراک، جس طرح کی وہ خوراک پسند کرتے ہیں، مثلا دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر گندم کی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے، تو دین انہیں روٹی کی جگہ پہ چاول دینے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اگر جیل کے سٹاف سے ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو اس کی تلافی کی جائے گی، ان کی مذہبی رسومات، ان کی مذہبی نمائندگی کا احترام کیا جائے گا، اور اسی قرارداد نمبر جو جنرل اسمبلی نے پاس کی تھی، قرارداد نمبر 40/32، جس کو ہم یو این ماڈل ایگریمنٹ کا نام دیتے ہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار دا ٹریٹمنٹ آف پرزنرز کو ڈیل کرتے ہوئے فارن پرزنرز کی رائٹس کو ڈٹرمن کرتے ہوئے ان کے رائٹس کو سیکیور کر رہی تھی۔ اور اسی قرارداد میں واضح کر دیا گیا کہ ایک غیر ملکی قیدی جو ہے، یا ایک غیر ملکی ملزم جو ہے، جو کسی ملک میں رہ کے کوئی ٹرائل فیس کرنے جا رہا ہے یا کسی الزام کو فیس کر رہا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کرنے میں آزاد ہے۔ اپنے ملک کے ہائی کمیشن، اپنے ملک کی امبیسی تک رسائی، ان تک ہیلپ کے لیے ان کو کال کر سکتا ہے، ان کو بلا سکتا ہے، لیٹر لکھ سکتا ہے، اس کو آزادی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس کا یہ بنیادی انسانی حق تسلیم کیا گیا تھا اس قرارداد کی روح سے۔ اس کے علاوہ اسی قرارداد میں جنرل اسمبلی میں یہ بات متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی کہ ایک غیر ملکی قیدی جو ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے رابطہ رکھ کے ان سے سہولیات لے سکتا ہے، ان سے کوئی ہیلپ لے سکتا ہے، کوئی بھی قانونی ہیلپ، کوئی بھی معاشی ہیلپ، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ اگر وہ لینا چاہے تو وہ آزاد ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کر سکے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ غیر ملکی قیدیوں کے حقوق کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لاء کی نظر میں کس طرح سے انٹرپریٹ کیے گئے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں اور کنونشنز میں کس طرح سے پاس کیے گئے،
چند ایک گپ شپ کا سلسلہ تھا تھوڑا سا، میں نے کہا اپنے تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.